سب سے پہلے تو شیخ صاحب یہ بتائیے کہ آج جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے ریٹن شکایات مانگی ہیں آپ لوگوں کے وکیل سردار لطیف کھوسہ صاحب سے، جب علیمہ خان صاحبہ نے ان تک عمران خان صاحب کی جیل میں جو شکایات ہیں وہ پہنچائیں، تو اس سے پہلے بھی چیف جسٹس صاحب کو ایک خط ملا ہے، سلمان اکرم راجہ صاحب نے ایک خط دیا تھا اور اس کے اوپر کوئی خاطر خواہ پیش رفت ہوئی نہیں تھی۔ اس مرتبہ آپ کو کوئی امید ہے کہ یہ ایشو یا یہ کمپلینٹ یا یہ شکایات عمران خان صاحب کی جیل میں جو رویہ ہے یا جیل میں جس طریقے سے ان کو رکھا گیا ہے وہ پرابلم سارٹ آؤٹ ہو سکتی ہیں، ہو جائیں گی اس مرتبہ؟ جو کچھ اس وقت اس ملک میں ہو رہا ہے موجودہ ججز سے کسی قسم کی توقع رکھنا، انصاف کی توقع رکھنا، یہ تو کوئی یہ مشکل کام ہے۔ مگر بہرحال نظام میں یہی عدالتیں ہیں اور عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ مجھے انہی عدالتوں سے انصاف چاہیے، تو ہم بیفور کوئی نتیجہ آئے اس سے پہلے اس کے اوپر کوئی نیگیٹو بات نہیں کرنا چاہتے۔ ہاں، جہاں تک انہوں نے کہا کہ آپ ریٹن کوئی دے دیں، تو آپ کو یاد ہوگا کہ لاسٹ ٹائم بھی انہوں نے ریٹن ہی مانگا تھا جب ہمارے لوگوں کا ڈیلیگیشن ان کو ملا تھا، اور پھر ریٹن چیزیں پہنچائی گئیں۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں۔ پورا ڈوسیئر تھا، اگر آپ کو یاد ہوگا، جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ ہوا، وہ پورے کا پورا ڈاکیومنٹ اچھا خدا چوڑا جی جو ہے وہ تیار کیا گیا اور وہ ان کو دیا گیا، مگر اس کے اوپر کیا پیش رفت ہوئی وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو ابھی بھی ہم اس توقع پہ اور امید پہ کہ رول آف لا ہے اور اس کو آپ کو فالو کرنا ہے، اور ججز جو ہیں وہ انصاف کے رہنما اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے عمران خان صاحب کا جو ہے فیصلہ کریں گے یا ان کے کیسز کو دیکھیں گے، تو اس حوالے سے وہ خط آیا ہے۔ بٹ لیٹس ہوپ، لیٹس بی پازیٹیو کہ یہ ہمت کریں گے یہ لوگ اور کچھ بہتری جو ہے ٹھیک ہے۔ وہ آئے گی۔ تو شیخ صاحب، اب مجھے یاد ہے کہ جب عمر ایوب صاحب کا فیصلہ نہیں آیا تھا تو اس وقت چیف جسٹس صاحب کی ان سے ایک ملاقات بھی ڈیو تھی، لیکن پھر فیصلہ آ گیا، عمر ایوب صاحب جو ہیں وہ پھر ملاقات نہیں ان دونوں کی ہو سکی۔ تو پی ٹی آئی نے کو یہ نہیں چاہیے تھا کہ پی ٹی آئی یہ مطالبہ کر لیتی چیف جسٹس صاحب سے کہ بطور جیل ریفارمز کمیٹی کے سربراہ وہ خود دورہ کر لیں اڈیالہ جیل کا، ان کو فرسٹ ہینڈ انفارمیشن وہاں کی مل جائے گی کہ کیا ہو رہا ہے اور کیسے قیدیوں کو رکھا ہوا ہے، خاص طور پہ عمران خان اور بشریٰ عمران کی بھی خود ملاقات ہو جائے گی، اور بے شک سارے قیدیوں سے مل لے، ناٹ جسٹ دیز دیکھیں، ٹو۔ ہم تو دیکھیں نا، ہم ذمہ داریاں جو ہے ان کی بطور چیف جسٹس یا ہیڈ آف دس کمیٹی، پریزنٹس کمیٹی، جی ہم تو ان کو نہیں وہ کہہ سکتے کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان سب سے وہ کہتے ہیں منصف اعلیٰ ہیں اس ملک کے، وہ ہی نوز بیٹر، ان کو پتا ہے کہ ان کی کیا کیا ذمہ داری ہیں۔ بٹ اس کے باوجود جو ہم نے ان رائٹنگ چیزیں دی تھیں، ان رائٹنگ دینے کے بعد ہم یہی توقع کر رہے تھے کہ یہی ہوگا، ڈیمانڈ ہم نے رکھی تھی کہ یہ سارے معاملات کیے جائیں۔ آپ خود سمجھ سکتی ہیں۔ آج کل تو حالات جو ہیں ان میں توقعات تو رکھنی نہیں چاہیے شیخ صاحب، پریئر دینی چاہیے، بس پریئر دے دینے چاہیے تھی۔ نہیں، وہ تو میں نے آپ کو پہلے کہہ دیا جب آپ نے پہلا سوال کیا ہے کہ ہمیں ان عدالتوں سے، ان حالات میں، ان ججوں سے جو امیدیں ہیں، جو پچھلے ہم نے فیصلے ہوئے ہیں اسی سپریم کورٹ میں سے اور ان ہائی کورٹوں سے، وہ کتنی کو ہمیں امید رہے گی وہ آپ کو پتہ ہے۔ مگر کیونکہ خان صاحب بضد ہیں کہ انہی عدالتوں سے ہمیں انصاف چاہیے، تو ہیل کیپ پشنگ، اور ہم اپنے قائد کی ہر خواہش کو سلام کرتے ہیں، اور ان کی خواہش ہماری حکم ہے، وہ انہوں نے کہا کرنا ہے وہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ٹھیک ہے۔ پھر وی روٹ اے لیٹر، اور وہ ان کی بہن لے کے گئی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی کلچر میں، خصوصاً پختون کلچر میں، جب ایک مصیبت میں گھرے ہوئے فسطائی نظام کی فسطائیت کا شکار بھائی کی بہن جو ہے وہ خط لے کے جاتی ہے ایک منصف اعلیٰ کے پاس، تو اللہ کا خوف ضرور جاگنا چاہیے اور انصاف ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، مسئلہ ایک ہے اور وہ یہ ہے شیخ صاحب کہ عدالتی آرڈرز تو آتے رہے، ملاقات کے لیے ججز کہتے رہے کہ ملاقات بھی کرائیں ان سے، جائیں آپ لوگ ملیں، جی سلمان جی اکرم راجہ صاحب کی پٹیشنز ہیں، وہ جی، معاملہ تو پھر پھنسا ہی رہا نا، وہ جیل معاملے ابھی سپرنٹینڈنٹ پہ تک بات پھنسے آ ہوئے ہیں۔ جاتی ہے لوگوں کے اور پاس جیل لوگوں کے سپرنٹینڈنٹ کو پاس پھر نہ مطلب لوگوں کے پاس آرڈرز ہیں شفا، لوگوں کے پاس آرڈرز ہیں، ہائی کورٹ کے آرڈرز ہیں، پھر اس کے بعد ان آرڈرز کے لیے جیل سپرنٹینڈنٹ پیش ہوتا رہا ہے، اس کے بعد بھی لوگ جاتے رہے، ملاقات نہیں ہوئی، پھر انہوں نے کنٹیمپٹ آف کورٹ انووک کی ہے، اور وہ بھی چل رہی ہیں، ان پہ بھی آرڈر آ گئے ہیں۔ جی یہ تو نظام شظام والا کھاتا کوتا تو کوئی نہیں رہ گیا۔ اور
اچھا شیخ صاحب یہ بتائیے کہ آج ایک اور قسم کی ہیڈ لائنز ہم نے دیکھی اور میں نے یہ رکھا ہوا تھا سوال کہ یہ میں آپ سے ضرور پوچھوں گی کہ توشہ خانہ کیس 2 کی جو سماعت چل رہی ہے اس وقت اور اس میں گواہان کے پیش ہونے کا معاملہ ہے، گواہیوں کے حوالے سے آپ بتا سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا موقف کیا ہے؟ بجائے اس کے کہ میں کسی کو کوٹ کروں کہ کون کیا کہہ رہا تھا یا کس نے کیا گواہی دی، میں آپ سے ڈائریکٹلی پوچھ رہی ہوں کہ اندر جو گواہیاں دی گئی ہیں 2 لوگوں کی طرف سے وہ انہوں نے کہا کیا؟ آپ لوگوں تک کیا انفارمیشن پہنچی آپ لوگوں کی دیکھیں لیگل جی، وہ ٹیم تو یا بڑا کسی کی طرف سمپل سے؟ ہے، جو گواہیاں تھیں اس میں تو کیس ختم ہو جانا چاہیے۔ وہ عمران وہ خان جو صاحب کے حق میں وہ تھیں یا جو ان کے خلاف تھی گواہیاں؟ نہیں وہ تو حق میں جاتی ہے نا۔ ایویلویشن جس آدمی سے انہوں نے کروائی اس نے کہا جی میں نے فزیکلی آئٹم دیکھا ہی کوئی نہیں ہے، میں نے تو تصویر دیکھ کے ایویلویشن کر دی۔ اور میں نے دسو ایک آدمی نے ایویلویشن بغیر آئٹم دیکھے کر دیتی ہے، چاہے وہ جیولری ہے، چاہے کوئی گھڑی ہے، چاہے کوئی ہار ہے، چاہے کوئی گھڑی ہے، آپ نے دیکھی نہیں، آپ تصویر دیکھ کے آپ نے ایویلویشن کر دی۔ کیا رہ گیا پیچھے کیس کے پلے؟ بتائیں مجھے آپ۔ کیس 1 میں بھی شیخ صاحب ویسے یہی ہوا تھا، پھر اس کے بعد سزا ہوئی تھی which is why I think کہ خان صاحب بھی اب جج بن گئے ہیں، وکیل بھی بن گئے، ان کو پتا ہے کہ بھئی یہ دیکھیں اب یہ جو پریسیڈنٹ سیٹ سزائیں کر ہوئی دیا ہے ہیں، انہوں نے میرے اب لیے۔ یہ جو ٹرائل چل رہے ہیں، ہم نے ان کے حوالے سے بھی اپلیکیشنیں ہائی کورٹ میں دی ہوئی ہیں کہ وہ ٹرائل جو ہے ان کو اس تناظر میں آگے نہیں چلنا چاہیے، مگر ہائی کورٹ کے اندر وہ پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں اور یہاں ٹرائل ڈیلی چل رہا ہے۔ اور دس کی کریے، اچھا ہر جگہ پہ ہمیں فائٹ کرنا پڑ رہا ہے، ہر فرنٹ پہ کرنا پڑ رہا ہے۔ تو یہ جو شیخ صاحب جو پرائیویٹ اپریزر کا نام آ رہا ہے جن کو کوٹ کیا جا رہا ہے، سہیب آفریدی، سہیب عباسی، سوری سہیب عباسی، ان کا آپ نے پڑھا ہے بیان؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو ڈر کے مارے جو ہے وہ بلگری سیٹ کی قیمت کم لگوائی، مجھ پہ بڑا دباؤ تھا۔ ایسی اور بھی بڑی باتیں ہوئی ہیں، وہ سب دنیا کے سامنے ہے۔ بٹ اب جج صاحب سنتے بھی رہے ہیں، ہمیں تو جیسے علیمہ باجی کہہ رہی تھی، ہمیں تو یہی توقع تھی کہ آئی تھی کھیڑ ہی موقع کہانی ختم ہو گئی۔ اچھا ہاں، اگر وہ تو اس کو پش کیے جا رہے تھے اور پرلونگ کرنا چاہ رہے تھے کہ جو کل پہ لے جاتے ہیں، ایسے کر لیتے ہیں، ویسے ٹھیک۔ وکیل ہمارے اچھے اچھا ہیں، تکڑے ہیں، لگے ہوئے ہیں بیچارے، پوری ہمت کر رہے ہیں، اور مجھے لگتا ہے جج بھی ہمت ہی کر رہے ہیں آگے سے۔ اچھا ایک اور بڑی انٹرسٹنگ اب ایک سچویشن بنی ہے شیخ صاحب، 25 کو کیس لگ گیا ہے 190 ملین پاؤنڈ کیس کا، 27 کو پی ٹی آئی کا بڑا احتجاج ہے جس میں خان صاحب کہہ رہے ہیں سب نے شرکت کرنی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ توشہ خانہ کیس 2 بھی چل رہا ہے۔ آپ کی ویسے اپنی، آپ ظاہر ہے آپ نجومی تو نہیں ہیں لیکن ظاہر ہے آپ نے اس ملک میں سیاست دیکھی اور پچھلے 2-3 سال سے آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کیا کس طرح سے چل رہا ہے، آپ کا اپنا کیا ٹیک ہے؟ کیا 190 ملین پاؤنڈ کیس میں ریلیف مل جائے گی پہلے، یا سزا توشہ خانہ 2 میں پہلے ہو جائے گی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ کسی بھی کیس کے پلے کچھ بھی نہیں، ساری فیبریکیشن ہے، کوئی سبسٹینشیل ایویڈنس ان کے پاس نہیں ہے، کہیں میں تو ایویڈنس ہی کوئی نہیں ہے، بنائے گئے ہیں، فیبریکیٹڈ کیسز ہیں۔ اگر میں کیسز کی نوعیت دیکھوں، اس کا مٹیریل دیکھوں، دا وے اٹ ہیز بن چلایا گیا ہے سارا، وہ تو پھر سزا بنتی نہیں، وہ تو چھوڑ دینا چاہیے، وہ تو ختم ہو جانا چاہیے۔ ہم تو یہ توقع رکھتے ہیں، مگر اگین لائک یو سیڈ، اس دور میں کیا توقعات، اس خاطر میں پھر جو بھی کوئی ایڈورس قسم کی چیز آتی ہے، پھر جب وہ آئے گی تب دیکھیں گے کیوں ہم ایسی غلط پروڈکشن ابھی کرتے ہیں اپنے ہی کیسز کے حوالے سے۔ ہمیں تو توقع ہے کہ کیونکہ کیسز میں کچھ نہیں ہے اور یہ مملکت خداداد پاکستان ہے، اس میں مسلمانوں کی میجورٹی ہے، مسلمان ملک ہے، تو یہاں پہ اللہ کا ڈر ہوگا اور اللہ سے ڈرتے ہوئے کم از کم انصاف میں ڈنڈی نہیں ماری جائے گی، یہی توقع رکھتے ہیں۔